دوستوں، ماہ رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے یہ تسبیح کو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، یہی وہ لمحات ہیں، یہی وہ گھڑیاں ہیں، یہی وہ قبولیت کے لمحات ہیں جس میں آپ اپنے رب سے جو مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج اگر آپ رب کریم سے 80,000 حاجات کو بھی لے کر بیٹھیں گے، اللہ پاک غیب سے ان حاجات کو پورا فرما دے گا۔ آپ کی ہر مراد، آپ کی ہر حاجت اس تسبیح سے پوری ہو جائے گی، کیونکہ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا ماہ رمضان کا چاند دکھنے سے پہلے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمت و برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن میں یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، میں آپ لوگوں کو اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں نے ان قبولیت کے لمحات کو بالخصوص دیکھنا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ رب کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو انشاءاللہ دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئے گی اور ہر دعا قبول ہوگی۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر بس آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ آج چند منٹ کے وظیفے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وظیفوں اور دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ صرف چند بار پڑھ لو، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کے مسائل، کئی سالوں کی پریشانیاں چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا تیر و ہدف ہے کہ آج تک جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابیاں عطا فرمائیں۔ جب رب کریم سے مانگنے بیٹھو تو آنکھوں میں آنسو لے کر بیٹھو، ضد کر کے بیٹھو۔ آج ہماری ناکامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پر جب بھی کبھی برا وقت آتا ہے ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ پہلے پورے زمانے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جب کہیں سے کوئی مدد نہیں ملتی، بڑی سفارشوں کے بعد جب تھک ہار جاتے ہیں، جعلی پیروں فقیروں سے ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر ہم رب کریم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ اتنے میں رب کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ رب کعبہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے جس کے سامنے تم ہاتھ پھیلاتے ہو۔ رب کی ذات فرماتی ہے جب کوئی بندہ کسی بندے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو میں سخت ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب کوئی بندہ اپنے مشکل وقت میں تنہائی میں بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو لے کر رب کریم سے مانگتا ہے، ذکر کرتا ہے، رب کے ناموں کو پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، خاص صورتوں کو پڑھتا ہے، تو رب کی ذات ایسے اسباب پیدا کرتی ہے کہ اللہ کا کوئی ولی، اللہ کا کوئی فرشتہ انسانی روپ میں آ کر آپ کی مدد کر جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج انسانی روپ میں آج غیب سے مدد کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ شعبان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور یہ بھی ختم ہونے والا ہے، یعنی کہ رمضان کی آمد ہے۔ جو شخص بھی رمضان کی آمد سے پہلے یعنی کہ شعبان کی طاق راتوں میں ان وظائف کو پڑھ لے گا، اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے گھر سے غربت ختم کر دے گی۔ تنگ دستی، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں، بندش ختم ہونے کا اگر نام نہیں لے رہی تو یقین کریں صرف چند بار یہ وظیفہ پڑھنے سے گھر کے حالات بہتر سے بہترین ہو جاتے ہیں، گھر سے تمام مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔
بے سکونی کا بے برکتی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو شعبان کے ان طاق راتوں میں رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ نہیں پڑے گا۔ آج ایک ایسا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو بندہ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنا چاہتا ہے وہ آج یہ وظیفہ صرف چند بار پڑھ کر دیکھے، کیونکہ یہ نام رب کریم کا نام ہے، یہ وظیفہ رب کریم کے کلمات ہیں، یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جو رب نے اپنے پیارے محبوب پر تب نازل فرمائی جب مشکلات کا دور تھا۔ اللہ والو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یقین کریں اللہ پاک ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ صرف رب کی ذات ہے جو بہترین مددگار ہے، صرف رب کی ذات ہے۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے، رب کریم فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس 1 لاکھ مانگے تو اس کو 70 لاکھ عطا فرما دو۔ اللہ والوں، یہ کوئی جو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ بہت خاص عمل ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے مقدر اپنے نصیب کو لکھوانا چاہتے ہو، زندگی اور موت کے اگر آپ لوگ اس مہینے میں جو فیصلے ہوتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ لوگوں کی موت بھی اچھی ہو اور آپ کی زندگی بھی اچھی ہو، تو پھر آپ لوگوں نے شعبان کے اس آخری عشرے میں طاق راتوں میں خاص اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اللہ والوں، دونوں ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے مانگنا شروع کر دو، جو بھی مانگتا ہے اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ شعبان کا آخری عشرہ ہے، آخری وقت ہے، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ رمضان بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہا ہے، لیکن رمضان میں کامیاب صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو شعبان میں رب کو راضی کر لیتے ہیں، جو رب کے محبوب کو راضی کر لیتے ہیں۔ اور جو لوگ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتے ہیں، جو لوگ شعبان کے مہینے کی قدر نہیں کرتے، جو لوگ شعبان کے مہینے میں ذکر و اذکار نہیں کرتے، تلاوت قرآن نہیں کرتے، روزوں کی ادائیگی نہیں کرتے، وہ پھر رمضان کے مہینوں میں بھی در بدر کی ٹھوکریں کھاتے نظر آتے ہیں۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ شعبان کے اس آخری عشرے میں ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کسی بھی دن چلتے پھرتے پڑھ لو۔ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف چند بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی دولت مند بن جائے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، مسقط، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ لوگ اس وظیفے کو صرف چند بار پڑھ لینا۔ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ شعبان کا مہینہ پہلے ہی ختم ہونے والا ہے، شعبان ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ اس خاص تسبیح کو اس خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھ لینا۔ رب کریم سے مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ آپ میں سے بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگوں کو یہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، کچھ لوگوں کو رب سے مانگنا نہیں آتا۔ آج شعبان کا آخری عشرہ ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو وظیفے کا طریقہ کار بھی بتاؤں، وظیفے کیسے کرتے ہیں یہ بھی بتاؤں، رب کیسے راضی ہوتا ہے، رب کو کیسے منایا جاتا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، میرے مطابق جو طریقہ بتاؤں اس سے پڑھنا ہے، جس طریقے سے بتاؤں گا، جس ترتیب سے بتاؤں گا۔ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے، چند منٹ نکال کر اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو پورا سال ہاتھ اٹھا کر جب بھی دعا کرو گے تو آپ ہمیشہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو گے، ہمیشہ دعا دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج اگر آپ میں سے کوئی بے گھر ہے،
کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی گھر چاہتا ہے، تو یہ وظیفہ پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جانا، آپ کو اپنا ذاتی گھر بھی نصیب ہوگا۔ گاڑی چاہتے ہو گاڑی مانگ لو، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لو، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ آپ کو یہ وظیفہ صرف چند بار پڑھنا ہے، اور یہ وظیفے کی اتنی فضیلت اور برکت ہے کہ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کے ساتھ چلے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنے سے رب کی ذات آپ کے گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دے گی۔ لیکن کوئی بندہ جو رب سے مانگنا چاہتا ہے، آپ میں سے کوئی تنگ دست، کوئی بھکاری، کوئی فقیر وظیفوں سے تھک چکا ہے، بڑے بڑے اعمال کر لے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آئے آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماں، بزرگوں کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جس کو کرنے کے بعد آپ کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات کو دیکھیں گے۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رب کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے اور کتنا کریم ہے۔ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ دوستوں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس خاص وظیفے، اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا، تاکہ آپ کے دوست احباب، آپ کے پیاروں، آپ کے عزیز اور آپ کے رشتہ دار بھی اس عمل سے مکمل فائدہ حاصل کر سکے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی وقت پڑھ لو، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اس سے پہلے میں شعبان کے اس آخری عشرے کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں سینکڑوں لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، آج تجھے وحدہ لا شریک کا واسطہ۔ میرے مولا، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نعینہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں قرض سے خلاصی نصیب فرما۔ اے میرے مولا، تو دلوں کے خوب راز کو بہتر جاننے والی ذات ہے۔ تیرے در پر بھکاری بن کر فقیر بن کر بیٹھے ہیں، آج تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، رمضان کی عظمت کا واسطہ، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین 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 اللہم آمین۔ دوستو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، اس طرح سے آپ کی دعاؤں میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ دوستو، ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ ایک بار درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ والوں، جب ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، من پسند نوکری، شادی چاہتے ہیں، کاروبار مسائل کے حل کے لیے چاہتے ہیں، آپ بڑی سے بڑی حاجات
بڑے بڑے مقصد کی نیت کر کر بیٹھ جائیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ وہ ناممکن حاجات بھی رب کی ذات کی صرف ایک کن کی محتاج ہے، کیونکہ رب کی ذات جب کن فرماتی ہے تو آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج رب کی ذات سے رب کی شان و عظمت کے مطابق مانگنا، وہ جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمینوں کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا ہل نہیں سکتا، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگوں نے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے، وہ ایسا نام ہے جس کو پڑھتے ہی اللہ رب العالمین کی ذات یقین کرے راضی ہو جاتی ہے۔ وہ نام ہے اللہ پاک کی صفات کو واضح کرتا ہے، یا رحمانو، اے رحم کرنے والی ذات، یا رحیمو۔ اللہ والوں، ان دو ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک ہوگا، یا رحمانو یا رحیمو ایک ہو گیا، یا رحمانو یا رحیمو دو ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ان دو ناموں کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جب 21 بار یا رحمانو یا رحیمو کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک پوری تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وہ دعا ہے، یہ وہ کلمات ہیں کہ جب نار نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اللہ پاک نے آپ یہ کلمات پکار رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ والوں، یہ بہت طویل واقعہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، الغرض اتنا بتاتا ہوں کہ جب نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا اور جبریل امین آپ کی بارگاہ میں 3 بار پہلے بھی آ چکے تھے، اور چوتھی بار بھی جب حاضر ہوئے کہ اے ابراہیم اگر آپ کہیں تو میں آسمان سے بارش برسا دوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خود آیا ہے یا رب کے حکم پر آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کی مدد کے لیے اپنی ذات کی طرف سے آیا ہوں، رب کا حکم نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو جا، تو پھر انہوں نے کہا جبریل امین نے کہ ابراہیم جل جاؤ گے، تو انہوں نے کہا تو جبریل یہ بتا کہ رب کو پتا نہیں کہ اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ جبریل امین نے فرمایا بالکل وہ ذات جانتی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اگر اللہ چاہتا ہے کہ اس کا خلیل جلے تو آج جلے گا، آج آگ جلائے گی اور دنیا دیکھے گا، اور خلیل اف بھی نہیں کہے گا۔ تو اس کے اندر جب یہ الفاظ کہے اور اتنی طاقت کے ساتھ آپ نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے رب کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، اور جب آپ کو نار نمرود میں ڈالا گیا تو رب کی طرف سے حکم آیا کہ اے آگ گلزار ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، یعنی کہ زیادہ ٹھنڈی ہونا بھی نقصان دہ ہوتا ہے، زیادہ سردی ہوتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اسی طریقے سے زیادہ گرمی ہوتی ہے ہمیں جب بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب رب نے کہا سلامتی والی ٹھنڈی، کیسی ٹھنڈی کہ نہ زیادہ ٹھنڈی ہوئی ہو نہ زیادہ گرم ہوئی ہو، میرے خلیل کو اتنی سی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ والوں، یہ نبیوں کا توکل ہوتا ہے، اگر یہ توکل ہمارے اندر آ گیا، اگر اس توکل کی خیرات 1% بھی ہمارے اندر آ گئی تو اللہ پاک کی ذات بھی ہمارے لیے ایسے ہی مدد فرمائے گی۔ اللہ والوں، وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ صرف آپ کو چھوٹا سا، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے، میں اس کو تھوڑا سا صرف بیان کر رہا ہوں، اگر بڑا واقعہ بیان کروں تو یہی ویڈیو 1 گھنٹے کی بن جائے۔ اللہ والوں، پھر آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد اللہ پاک کا یہ صفاتی نام بھی ہے، قرآن پاک کی آیت بھی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کی بے نیازی ہے، وہ اس کی صفت ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو بھی آپ نے 71 ٹائمز 71 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھانی ہے، سر کو اوپر کرنا ہے، بلند کرنا ہے، اور آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، جب 11 بار یا مسبب الاسباب آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے،
اب آپ لوگ اپنے سر کو دوبارہ جھکائیں گے, دل کی طرف دیکھیں گے اور اللہ اکبر کہیں گے 11 بار. یعنی کہ رب کی ذات سب سے بڑی ہے, اللہ اکبر ہے, اللہ اکبر آپ لوگ کہیں گے. اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوبارہ درود پاک پڑھ کے وظیفے کو ختم کر دینا ہے. اللہ والوں, یہ وہ عمل بتا رہا ہوں, اگر سچے دل سے رو رو کر ندامت کے ساتھ پڑھ لیا تو یقین کریں مقدروں کی معراج ہو جائے گی. پورا رمضان کا مہینہ آپ لوگ وہ نعمتوں سے نوازے جائیں گی, آپ لوگ خود حیران و پریشان ہو جائیں گے. ایک ضروری بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے, رب کی پکڑ بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے, یعنی کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے رب اس کو پکڑ لیتا ہے. پھر نہ نماز کام آتی ہے, نہ اس کا روزہ, نہ زکوٰۃ, نہ حج, اور نہ کوئی وظائف اس کے کام آتے ہیں. اس صورت میں آپ لوگوں نے توبہ استغفار کرنی ہے. سب سے پہلے توبہ استغفار کریں, رو رو کر, گڑ گڑا کر. جتنی توبہ کریں گے, جتنی زیادہ توبہ کریں گے, رب کی ذات اتنا زیادہ راضی ہوگی. جب تک آپ کو یہ دل سے محسوس نہ ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا, تب تک آپ لوگ وظیفے کو اسٹارٹ نہیں کریے گا. کیونکہ ایسا نہ ہو آپ لوگ محنت بھی کریں اور آپ کی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو جائے. کیونکہ ہم لوگ کے اوپر جب بھی مصیبتیں آتی ہیں, ہم لوگ رب کی طرف رجوع نہیں کرتے. ہم لوگ پہلے اپنے دوستوں کو فون کرتے ہیں, رشتہ داروں کو فون کرتے ہیں, عزیز و اقارب کو فون کرتے ہیں, بینک مینیجر کو فون کرتے ہیں کہ پیسوں کی ضرورت ہے, لون دے دو. اللہ والوں, رب کو ہمیں کال کرنی چاہیے. اور رب کا پیغام کیا ہے کہ رب خود پیغام بھجواتا ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. اللہ والوں, جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ پورا سال میرا آرام والا گزرے, سلامتی والا گزرے, رب کی فرما برداری میں گزرے, رب کی نافرمانی میں نہ گزرے, تو پھر وہ اس وظیفے کو سچے دل سے کر لے. وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے. ایسی توبہ کرنی ہے کہ رو رو کر توبہ کرنی ہے. یعنی کہ جس خدا نے ساتوں زمین, ساتوں آسمان اور ساتوں سمندر کو بنایا, اللہ والوں وہ صرف ایک آنسو کو مانگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ندامت کا ایک آنسو لے کر آ, تیرے پورے گناہ کو دھو دوں گا. سبحان اللہ, الحمدللہ, کیا رب ہے, کیا شاندار رب ہے, کیا شانوں والا رب ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس وظیفے کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی بارگاہ میں, خدا کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.